آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کے حسن کے مثال کا تذکرہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ آپ بھی فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام و تسلیم آپ کی ذات بابرکات ظاہر حیات مبارکہ کے ایام عدالت ہے. حجرہ مبارکہ میں آرام فرما ہے. آپ فرماتے ہیں ایک روز ایسا ہوا ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا میں نماز ادا کر رہے تھے. آقا کریم علیہ السلام و تسلیم نے چاہا میں دل کو تو صحیح میرے غلام میرے عشاق میرے رفیق یعنی غار کے پیچھے نماز ادا کرتے کیسے دکھائی دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام و تسلیم نے حجرہ مبارکہ کا پردہ تھوڑا سا سرکایا ہٹایا چہرہ مبارکہ کو سامنے نکال کر جھانکا. آپ فرماتے ہیں ایسے محسوس ہوتا تھا کأن وجہہ ورقۃ مصحف، پتہ یہ چلتا تھا جیسے کھلا ہوا قرآن اس کا صفحہ چمک رہا ہے اور قاری اس کی تلاوت کر رہا ہے. فرماتے ہیں کھلے ہوئے قرآن کے چہرے کی طرح میرے لجپال آقا کا مبارک چہرہ چمک رہا تھا. ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے تیری شان جیاد نہیں کوئی ہور بٹھا تیری ذات دا کرے مقابلہ جیڑا عاشقہ حسن وصلی چور بٹھا کوئی بشر آکھے کوئی نور آکھے تے وہ جگ تے پیدا شور بٹھا اللہ والے گل مکا دیتی تسا ہور بٹھا اسا ہور بٹھا. سبحان اللہ. کسی کی رسائی فقط یہاں تک ہوئی نماز میں خیال آ جائے نماز باطل ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں نماز بندہ مومن کی معراج ہے اور نماز کی معراج یاد مصطفیٰ ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور کے مبارک چہرے کو تکنے لگ گئے. قریب تھا کہ ہم نمازیں توڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے. میرے لجپال آقا نے پردہ مبارک کو نیچے گرایا اور آپ پھر آرام فرمانے کے لیے اندر تشریف لے گئے. میں کأن وجہہ ورقۃ مصحف، آپ کا چہرہ ایسا روشن تھا جیسے کھلی ہوئی کتاب قرآن کے صفحے ہوں. کسی نے قرآن کے صفحوں کے ساتھ تشبیہ دی، کسی نے تلوار کی چمک کے ساتھ تشبیہ دی، کسی نے چودھری کے چاند کے ساتھ تشبیہ دی، کسی نے سورج کے ساتھ تشبیہ دی. جس کو حسن کی جتنی سوغات اور خیرات نصیب ہوئی اسی انداز میں لجپال آقا کے مبارک چہرے کا تذکرہ کرتے چلے گئے.